بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها والسرور على ان اصلاها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أمدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات محترم عزاداران سید الشہداء، ایک مشکل موضوع کا انتخاب کیا گیا آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے. مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے اسی طریقے سے سننے کا ہنر ہر عزادار کو عطا کرے جس طریقے سے آپ لوگ غور سے ہر اچھی بات کو سنتے ہیں. خداوند متعال سورہ مائدہ کی 105ویں آیت سے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے نفس کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے آپ کو پہچان گئے تو اس کائنات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اپنے آپ کو جس دن سے پہچاننے کا عمل شروع ہو گیا رب کی معرفت آہستہ آہستہ آسان ہو جائے گی. جملے میں پڑھ چکا ہوں لیکن یہ جملے ذرا بھاری بھی ہیں، سخت بھی ہیں. ایک دفعہ ہم لوگ ان جملوں کو اگر ایک دفعہ پڑھیں اور دوبارہ ریپیٹ نہ کریں ہم لوگ بھول جاتے ہیں جو کتابوں ہی میں رہتے ہیں. پانچ زندگی کتابوں میں گزرتی ہے. تو جو پہلی دفعہ سننے والا ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ہضم بھی نہیں کر پاتا، اتنی آسانی سے حفظ بھی نہیں کر پاتا. میں جملے تکرار کر جاؤں لیکن زیادہ وقت نہیں ہوگا، 2 سے 3 دقیقے اور بات آگے بڑھ جائے گی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے میں نے دیکھا کہ میں جب تک نہ چاہوں کہ میں کون ہے کہ روح ہے، میں جب تک
نہ چاہوں تو حرکت نہیں کرتا، میں جب تک نہ چاہوں کہیں اٹھ کر نہیں جاتا، میرے اس بدن میں، اس قالب میں، اس پیکر میں، اس جسم میں، اس باڈی میں حرکت نہیں ہوتی جب تک میں نہ چاہوں۔ یہ میں کیا ہے؟ یہ روح ہے۔ میں نہ چاہوں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو، ہلو ہی نہ اپنی جگہ سے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ میں کی اگر معرفت ہوگی، میں نہیں چاہتا تو میں نہیں ہلتا، وہ بھی اگر نہ چاہے تو پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ پوری توجہ چاروں، خاص توجہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور روح، میں کون ہے؟ میں روح، میرے اندر ہے روح۔ کہاں ہے روح؟ کل میں عرض کر چکا، جسم کے کسی خاص حصے میں روح نہیں، جسم پر مسلط ہے۔ کہاں ہے جسم میں روح؟ سر میں ہے؟ نہیں۔ دھڑ میں ہے؟ نہیں۔ پیروں میں، پیٹ میں، سینے میں، دل میں؟ کہاں ہے؟ اور جہاں جہاں جسم ہے وہاں باہر روح ہے۔ روح کس حصے سے زیادہ نزدیک ہے؟ روح کس حصے سے زیادہ؟ جس حصے کو آپ ٹچ کریں گے، یہاں اس سے زیادہ نزدیک ہے، یہاں اس سے زیادہ نزدیک ہے، یہاں اس سے زیادہ نزدیک۔ تو جیسے ایک روح بدن میں جس حصے کو چھوئے وہاں سے زیادہ نزدیک، وہ بھی کہتا ہے میں تمہاری شہر کی گردن سے زیادہ۔ مجھے آ رہا نہیں آ رہا پیغام؟ اپنے آپ کو پہچانو، رب سمجھ میں آ گئی۔ میں نے اپنی صفات دیکھی، میں عاجز تھا، اسے قادر سمجھ گیا، میں جاہل تھا، اسے عالم سمجھ گیا۔ وہ جو ہے جتنی میری صفات، اس کی ساری متضاد صفات کا وہ مالک۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ معرفت لفظ میرا موضوع ہے۔ میں چھوٹا، میں گنہگار، میں نادان، میں خطاکار۔ خطاکار ہونے کے باوجود، توجہ چاہ رہا ہوں، خطاکار ہونے کے باوجود اگر آپ میری برائی کرتے مجھے برا لگتا ہے، غلطی بھی میری ہے، غلطی بھی میری، پھر بھی مجھے برا لگ رہا ہے۔ اندھے کو بھی اندھا بولو، برا لگ رہا ہے۔ جو غیبت کرنے والا ہے، برائی کرنے والا، سوچو کہ بری بات سے مت کرو، اس کو برا لگتا ہے۔ صفت بری ہے، بتایا جا رہا ہے تو برا لگ رہا ہے۔ رب ساری اچھی صفات رکھتا ہے، اگر اس پر اعتراض کرو گے اسے بھی برا لگے گا۔ ہم لوگ خطاکار لوگ، ہمیں برا لگ رہا ہے کیا؟ بری باتوں پر کوئی ٹھوکے تو برا لگ رہا ہے، وہ مظہر صفات حسنہ ہے۔ کیوں اعتراض کرتے رب پر؟ یہ اپنی معرفت نہیں۔ تھوڑی سی مصیبت آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، رب کو نہیں ملا تھا، نہیں سنا جملہ، اللہ کو نہیں ملا تھا، بارگاہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا، میرے ساتھ رب نے اچھا نہیں کیا، سچی ہو رہی بات کا مطلب ظلم کر رہا ہے۔ تمہیں چونکہ اپنی معرفت نہیں، اسی لیے رب کی معرفت۔ اگر اپنی معرفت ہوتی تو پتہ چل جاتا رب کسے کہتے ہیں، اور روح کی کیفیت کیا ہے۔ روح کی کیفیت کا پتہ لگا سکتے نہیں، اللہ کی کیفیت پوچھتے ہو۔ کسی نے مولانا سے پوچھا، مولانا اللہ کی کیفیت بتا دیں۔ مولانا نے کہا اللہ کیفیت کو کیفیت دینے والا ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں۔ مولا اللہ کب سے ہے؟ کہا جب کب نہ تھا، تب نہ تھا، وہ تب سے ہے۔ اللہ کے بارے میں سوال کرو، اپنی روح کا ادراک نہیں رکھتے۔ روح کہاں ہے؟ ہر جگہ جسم میں، اس طرح کائنات میں بھی ہر جگہ اللہ ہے۔ روح ایک، اللہ بھی ایک۔ دو روحیں آ جائیں جسم میں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے، دل چڑھ جاتا ہے، عاملوں کی، باباؤں کی، پیروں کی ضرورت پڑتی ہے، لاکھ اس کو ٹھیک کرو۔ کائنات میں اگر تو اللہ ہوگا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جملے میں دوران سے بولے، رشتے داروں میں بچے، نوجوان دوستوں کو محفوظ کر لیں کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد رب کی معرفت کا سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ جتنا میں اپنے آپ کو سوچتا جاؤں، میں کون، میری حقیقت کیا، میں کہاں سے آیا، میری ابتدا کیا،
میری انتہا کیا رب سمجھ میں آنے لگ جائے گا. میری ابتدا کیا اللہ خلق کرنے والا ہے. میرا ایک نقطۂ آغازی ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ، اور ایک میرا اینڈنگ پوائنٹ. اگر وہ چاہے ہو سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں بقا کی ختم کیا تو پہلے عرض کر چکا، دوبارہ دہراؤں گا نہیں. ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، لیکن اللہ کون ہے؟ هو الاول بلا اول وهو الاخر بلا آخر. وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہیں، وہ ایسا آخر ہے اس کے بعد کوئی آخر نہیں. اللہ پہلا ہے لیکن اس کی پہل کہاں سے ہو رہی ہے وہ نہیں بول سکتے. توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ. میں بہت رکھنے والا. اللہ پہلا ہے، اسٹارٹنگ کہاں سے نہیں بول سکتے. اللہ آخر ہے، اس کا اینڈ کیا ہے نہیں بول سکتے، کیونکہ جس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ مینشن کر دیا جائے وہ محدود ہو جاتا ہے. اللہ محدود ہے. دقیق کلامی اور فلسفی گفتگو آپ کے سامنے انتہائی آسان لب و لہجے کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں. اپنی کوشش شاید کہ میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں. آپ لوگ اگر سماج سے میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی، یہ اللہ کو سمجھنے کے لیے رب نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں میں کتنوں نے اپنے آپ کو پہچانا؟ تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے، تم رب کو پہچانو. حقیقت رب کی تلاش میں ہو. رب کون ہے؟ پہلے اپنے امیر کائنات نے فرمایا اتزعم انک جرم صغیر وفیک طوى العالم الاکبر. تم یہ سمجھتے ہو تمہارا جسم جو ہے چھوٹا سا جسم ہے، اس کائنات میں تمہاری چھوٹی سی جسامت ہے، چھوٹے سے خدکار کے ساتھ رہتے ہو. تمہارے اندر پوری ایک کائنات بسی ہوئی ہے. اس کائنات کا نام ہے نفس. معرفت نفس. نفس کی اگر انسان کے معرفت ہو جائے رب سمجھ میں آ جائے گا. رب سمجھ میں آ گیا نبی سمجھ میں آ جائے گا. نبی سمجھ میں آ گیا ولی سمجھ میں آ جائے گا. ولی سمجھ میں آ گیا دین سمجھ میں آ جائے گا. معرفت نفس یعنی معرفت دین. اب ایک روایت سنا رہا ہوں میرے موضوع سے انتہائی مربوط، آپ سب کے سامنے آنے میں ہوگی. پہلا سال جب اس مقدس بارگاہ کو جانے کا موقع ملا، رسول اللہ کی محبت سے مجھے ملی، میں نے پہلے اشرے میں یہ روایت سنائی تھی، لیکن آپ چونکہ میرے موضوع سے انتہائی میل کھاتی ہے آپ کی خدمت درج کرنے لگا ہوں. رب العالمین صلوات پڑھیں. دیکھیے پوری توجہ رکھیے. پیغام میں بار بار دوہرا چکا، جو اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ کبھی دوسروں کو نہیں پہچانتا. اور جسے اپنی حقیقت کا ادراک ہو جائے اس کے سینکڑوں مسئلے ویسے ہی. روایت عجیب ہے اور روایت کو نقل کیا علامہ مجلسی نے بحار الانوار، شیخ عباس القبی نے سبیلۃ البحار میں، ہمارے بڑے بڑے علماء نے نقل کیا. کمیل ابن زیاد النخعی مشہور معروف روایت ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، لیکن یہ وہ روایت ہے جتنا پڑھا جائے جتنا سنایا جائے ان سے ہمیں میسیجز ایکسپیکٹ کرنے ہیں، ان سے پیغامات لینے ہیں، لوگوں کی باتوں کو پھیلانا ہے تاکہ لوگ معرفت نفس کے حوالے سے آگے بڑھ سکیں. کمیل وہ مولا کا صحابی ہے جس نے مولا سے سوال کیا ما حقیقت النفس، مولا نفس کی حقیقت کیا ہے. میں آج نہیں کہوں گا، انشاءاللہ آنے والی مجالس میں. آج میں نے فقط وہ روایت ذکر کرنی ہے جس روایت سے سینکڑوں پیغامات آج کے معاشرے کے حوالے سے ہمیں مل جائے گی. کمیل مولا کا جلیل القدر صحابی. کمیل وہ صحابی جس صحابی کی زیارت آپ کو نصیب ہو انشاءاللہ. نجف اشرف آپ سب جائیں، جلد از جلد زیارات سب کے لیے ایزی ہو جائے، آسان ہو جائے. وہاں پہنچیں گے، مولا کے حرم سے 10 منٹ کا راستہ ہے. کمیل کے روزے پر پہنچیں گے، وہاں زیارت کے جملہ السلام علیکہ یا صاحب السر امیر المؤمنین، اے مولا علی کے رازدان تجھ پر سلام. جسے علی اپنا رازدان بنائے وہ کمیل. اللہ اکبر. کمیل فرماتے ہیں رات کا 1/4 حصہ گزرا تھا، میں مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے مسجد کوفہ سے باہر ہے. کمیل کے بارے میں آیت اللہ ابو القاسم خوئی نے اپنی کتاب معجم الرجال میں لکھا لا یفتر شفتہ عن تلاوت القرآن. کمیل اتنا بڑا قاری قرآن ہے، علی کا شاگرد، کہ جب دیکھو کمیل تلاوت کر رہا ہوتا تھا. کبھی کمیل تھکتا نہیں تھا قرآن.
سب کو قرآن پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کرے۔ عمیر ابن زیاد نخعی کہتے مولا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے میں مسجد کوفہ سے باہر نکلا، جیسے تھوڑا سا آگے بڑھا ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز ایک گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ سورہ زمر کی نبی آیت پڑھی جا رہی تھی، امن هو قانت آناء اللیل۔ تلاوت اتنی حزین، تلاوت میں اتنا غم، تلاوت اتنی پرسوز کہ میں نے دل میں سوچا یہ روح کا کام ہے سوچنا۔ میری روح نے سوچا بڑی اچھی تلاوت ہے، بڑی غم والی تلاوت ہے، بڑی کمال کی تلاوت ہے۔ ابھی روح کا کام چل رہا ہے، ابھی روح نے بدن سے کچھ نہیں کہا۔ کمال کی روح کہہ رہی ہے بڑی اچھی تلاوت، بڑی کمال کی تلاوت، بڑی اعلیٰ تلاوت، لیکن بدن سے نہیں کہا اور روح نے زبان سے نہیں کہا کہ جو بھی کہے سبحان اللہ بھی کہے واہ، اور روح نے ہاتھوں کو نہیں کہا کہ ہاتھ اٹھا کر داد دو، بس یہ روح سوچ رہی کہ کیا کمال کی تلاوت ہے، کیا اعلیٰ تلاوت ہے، کیا پرسوز تلاوت ہے۔ کمال کہتے ہیں میں نے سوچا تھا، میری روح نے، میں نفس میں نے سوچا تلاوت کمال کی ہے، ابھی میں سوچ رہا تھا، علی نے گور کے دیکھا، کمال خبردار اسے داد مت دو۔ علی ہے نفوس پر حاکم۔ آپ سوچتے، جملہ آپ کی سماعتوں میں نظر کرنے والوں کی، آپ سوچتے بعد میں ہوں گے، علی کو پتا پہلے چل جائے۔ کمال خبردار اسے داد مت دو، کمال خبردار اسے داد۔ میں اور آپ اگر ہوتے اپنی پہچان نہیں ہوتی، اسے اپنی پہچان نہ ہو، اسے دوسروں کی پہچان کیا ہوگی، اسے اپنی پہچان نہ ہو، اسے علی کیسے سمجھ میں آتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں اگر ہوتا میں نادار، میں کہتا مولا قرآن کی تلاوت جو کر رہا ہے اور اتنی اچھی تلاوت ہے، مولا آپ کیوں لوگ ڈال دینے سے تو قرآن میں ڈال دینا، قرآن کی پڑھتے۔ لیکن یہ کمال تھا علی کا شاگرد، کمال ہے علی کا تربیت یافتہ۔ کمال نے تاریخ میں نہیں ملتا کہ ایک لفظ بھی کہا ہو، کوئی لفظ کمال نے ادا نہیں کیا، کیونکہ کمال کو پتا ہے علی معصوم ہے، علی اپنے روکنے میں، علی اپنے ٹوکنے میں، اپنی ہر عمل میں معصوم ہے۔ علی نے ٹوکا ہے تو صحیح ٹوکا ہوگا، توجہ ہے نہیں ہے؟ نفس کمال اتنی معرفت حاصل کر چکا ہے کہ علی کبھی غلط نہیں ہو سکتے، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ کمال چپ رہے، وقت گزر گیا، لیکن جملہ آپ کو خرچ کرو کہ روایت میں پہلے پڑھ چکا ہوں، جسے معرفت نفس ہوگی وہ اپنے اعمال پر نگاہ کرے گا۔ کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا، اس سے پہلے کیا کیا تھا، 5 مہینے پہلے کیا کیا تھا، سال پہلے کیا کیا تھا، دماغ اتنا کام کرتا جو لا ابالی ہو جائے۔ لا ابالی یعنی مجھے کوئی ٹینشن نہیں، لا ابالی یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لا ابالی یعنی آئی ڈونٹ کیئر۔ جو لا ابالی بن جائے انسان، جسے کسی چیز کوئی پرواہ نہیں ہو، اسے اپنا گھر بھی یاد نہیں ہوتا، 5 مہینے پہلے کہاں سے یاد ہوگا۔ اور جو موجودہ دور کی جدید ایجاد جسے موبائل کہتے ہیں، اس موبائل نے دماغ ایسا کر دیا، غلطی سے کسی ایک کو جواب دینا تھا، اس کا جواب یہاں دے دیتے، یہاں کا جواب وہاں دے دیتے۔ حافظہ کام نہیں کر رہا، حافظے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بھول کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں میں بھول کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں کیا صورت حال ہوگی، کہاں سے انسان ہمارے پر نازل ہوگا؟ ہمارے علماء سے ایک نماز شب نہیں پڑھی، عالم سوچتا رہا یہ نماز شب سے کیوں چھوٹی۔ 6 مہینے بعد پتا چلا 6 مہینے پہلے ایک مکروہ انجام دیا تھا، نماز شب چھوٹ گئی۔ کتنا عمل پر متوجہ ہے انسان۔ کمال نے پوچھا نہیں مولا یا آپ کیوں منع کر رہے ہیں، کیونکہ کمال کو پتہ ہے مولا معصوم۔ کمال کہتے ہیں وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ جنگ نہروان آ گئی۔ جنگ نہروان آئی، میرے مولا علی نے، علی حاکم علی النفس یاد رکھی، میرے مولا علی نے پہلے سے بتا دیا ہمارے 6، 7 یا 9 شہید ہوں گے۔ یہ مختلف تاریخوں میں مختلف ڈیجٹ ہے، میں نے تینوں ذکر کر دی۔ بعض کتاب میں لکھا ہمارا نے فرمایا 6 شہید ہوں گے، بعض میں لکھا ہمارا نے فرمایا 7 شہید ہوں گے، بعض میں لکھا ہمارا نے فرمایا ہمارے 9 شہید ہوں گے، اور ان کے 9 بچ کر بھاگیں گے۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے،
ابھی لوگ نہروان پہنچے نہیں ہیں، علی نے پہلے سے بتا دیا. عقیدہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے مولا علی ہو یا دیگر ائمہ ہو یا ان سے پہلے رسول خدا جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ان کو اتنا علم غیب آتا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے. اور جو ہے ابھی اس عقیدے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے. اور اس میں اہل سنت کی کتابوں میں موجودات موجود ہے، تاریخ پوری بھری پڑھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنے مقامات پر غیب کا علم دیا. اس میں کسی کو اعتراض نہیں کہ اللہ نے جتنا دیا ہو اتنا آپ کو مان لینا چاہیے. اور نے بتا دیا دیکھو یہ ہوگا. جنگ نہروان ختم ہو گئی، جیسا میرے مولا نے کہا تھا ویسا ان کے 9 بج کر بھاگے خوارج کے. مولا کے لشکر سے 9 افراد شہید ہوئے. جب جنگ نہروان ختم ہو چکی، مولا نے کمیل کو اپنے ساتھ کیا. پھر کمیل کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہے، میں دونوں ہاتھوں پر قربان ہو جاؤں. لیا کمیل کو اپنے ساتھ، چلے کمیل میرے ساتھ چلے. پہنچے نہروان میں جہاں چاروں طرف خون بہ رہے، جہاں چاروں طرف اعضاء و جوارے بکھرے ہوئے ہیں، جہاں شک گرے ہوئے ہیں، دھڑکے ہوئے. کمیل کو لے کر ایک سر کے قریب آئے، ذوالفقار سے خون بہ رہا تھا. ذوالفقار کو علی نے سر پر رکھا اور پڑھنا شروع کیا، امن ہو بقول آناء اللیل. کمیل نے اس رات جو آیت سنی تھی وہی آیت پڑھی کہ اے کمیل، اس رات جو سر تلاوت کر رہا تھا وہ یہی سر تھا. اس رات جو سر تلاوت کر رہا تھا وہ یہی سر تھا. پیغام علی نے دے دیا، تلاوتیں معیار نہیں ہے، نمازیں معیار نہیں ہے، اچھا اخلاق معیار نہیں ہے، عبادتیں معیار نہیں ہے. اگر علی کی محبت دل میں نہ ہو اور علی کی تلوار سے کٹ کر گرو، تمہارا ہر عمل منہ پہ تلاوت کر رہا تھا، خطابت نہیں کر رہا، لفاظی نہیں کر رہا، آتا ہے مجھے کرنا. میں نے روایت پڑھنی اور نصیب دینا. کمیل علی کے قدموں میں گر گئے، کمیل علی کے قدموں میں گر گئے. جب اٹھنے لگے تو کہنے لگے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی. کمیل آپ نے ابھی علی کے دشمنوں کو قتل کیا ہے. روایت میں میرے مولا نے فرمایا جو ہم آل محمد کی نصرت میں کچھ نہ کر سکتا اگر اکیلے میں بیٹھ کے ہمارے دشمنوں پر لعنت کرے، ہمارے دشمنوں پر لعنت کرے. رسول کا دشمن کون ہے؟ خدا کا دشمن. علی کا دشمن خدا کا دشمن، اہل بیت کا دشمن خدا کا دشمن. جو خدا کے دشمن پہ لعنت کر رہا ہے اسے جنگ بدر میں لڑنے والوں کا ثواب ملے گا، ان کے ساتھ تیر پھینکنے کا ثواب ملے گا. پر دشمنان اہل بیت لعنت. اور جو ہے آپ نے توجہ، آپ نے گھر میں بیٹھ کر کہا پر دشمنان اہل بیت لعنت. شہدائے بدر کے ساتھ تیر چلانے کا ثواب مل گیا. کمیل آپ نے جو علی کے ساتھ ابھی تلوار چلائی ہے، علی کے دشمنوں کی گردنیں ابھی کاٹی ہے، آپ کیوں استغفار پڑھ رہے ہیں؟ توجہ، آپ کیوں کس چکر میں استغفر اللہ کہہ رہے ہیں؟ شاید کمیل یہ جواب دے اس رات دل میں بھی جو علی کے دشمن کا بھلا سوچا تھا، آج میں استغفار پڑھ رہا ہوں کہ علی کے دشمن کے لیے اچھا سوچ. علی کے دشمن کے لیے دل میں اچھا سوچنا ہی علی کا دشمن ہے. اس پہ کمیل نے استغفار پڑھا. میں اس جملے پہ قربان. کمیل جملہ کہاں سے نکلا؟ یہ جملہ یہاں سے نکلا. کمیل کو معرفت نفس تھی. کمیل نے محاسبہ نفس کیا تھا. 3-4 مہینے پہلے کا واقعہ کمیل کے ذہن میں تھا کہ مولانا روکا تھا. اپنے عمل کی طرف کمیل متوجہ تھا. مولانا کیوں روکا؟ غلطی اس سے کہا ہوئی ہے. کمیل کو پتا نہیں تھا تو علی جانتے تھے نا.
نہ ہوا، انجانے میں کومل نے جان بوجھ کے نہیں ڈالتی، انجانے میں بھی غلطی ہوئی ہے، کومل کرے کاش یہ بھی نہ ہوتا، اس پر بھی استغفار تھا۔ کتنے نفوس عالیہ کی تربیت کی ہے علی نے، کتنا عظیم نفس ہے اصحاب علی کا۔ ہر صحابی جلیل القدر ہے، ہر صحابی عزت و احترام رکھتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کا احترام کرنے والے ہیں، اور بارہ آپ 6-7 سال سے مجھے سن رہے ہیں، ممبر سے کہہ چکا ہوں، ہم ہر اس صحابی کا احترام کرتے ہیں جو رسول کا وفادار ہو، علی سے پیار کرنے والا۔ ٹھیک ہے نہیں؟ یہ اصحاب رسول جو بعد میں میرے کائنات کی بھی اصحاب بنے، ان کو معرفت نفس تھی، پتا تھا ہماری حقیقت کیا ہے، ساتھ رہ کے ائمہ کے ساتھ، معصومین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ نفس کی تربیت شروع ہوئی، اپنے آپ کو پہچانا۔ من عرف نفسہ لم یہنھا بالفانیات، جو اپنے آپ کو پہچان گیا دنیا کے چند سکھوں کے عوض کبھی اس نفس کو ذلیل نہیں کرے گا، کبھی گھٹیا آدمی کے سامنے جا کر اپنا ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اپنی عزت کا احساس ہے۔ مانگو 100 بار سوچو، میں مانگوں تو مطلب روح مانگ رہی ہے۔ کسی اور کے سامنے جا کے جو مثلاً کل کو عزتی کر دے گا، کل کو میری مشکلات کھڑی کر دے گا، 10 بار انسان سوچے گا۔ کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤ مشورہ کرنے جو میری عزت کو معاشرے میں پامال کرے گا، میرے خلاف باتیں کرے گا، نفس سوچے کہ مجھے اس سے نہیں ملنا، ہر کسی کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا، احمقوں کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا۔ توجہ چاہتا نفس مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آقا مولا فرماتے ہیں ثلاثۃ تمیت القلب، 3 چیزیں ایسی ہیں جو نفس کو مردہ کر دیتی ہیں، روح مر جائے گی۔ موضوع یہ ہے نا ہمارا معرفت نفس، نفس تمہارا مر جائے گا، قلب مر جائے گا۔ مولا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ میرے سامنے پورا قصور اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ نفس پروان کرے، اگر چاہتے ہیں روح کو زندگی ملے، روح کو طاقت ملے، روح پرواز کرتی رہے، عشق علی ابن ابی طالب سے سرشار رہے، حسین ابن علی کی عزادار رہے، آگے بڑھے پرواز کرے، مردبی نہ ہو۔ انسان کے اسٹیج پہ پہنچ کر مجھے آگے بڑھ نہیں سکتا، کیوں؟ روح مر چکی ہے۔ روح کیسے مرتی ہے؟ اگر پرواز بڑھانی ہے تو پتہ ہونا چاہیے روح کہاں میری خراب ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، مر رہی ہے۔ آقا مولانا رسول اللہ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو روح کو مار دیتی ہیں، قلب کو تباہ کر دیتی ہے۔ رسول اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کے عاشق بیٹھے وہ نہیں سنتے تو کون سنے گا؟ یا رسول اللہ وہ چیزیں 3 چیزیں کون سی ہیں؟ 3 چیزیں ہیں، الجلوس مع الاندال، گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ کن کے ساتھ بیٹھنا؟ گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا روح کو مردہ کرتا۔ اب میرے مولا رسول اللہ نے اگر بتایا ہوتا کہ گھٹیا لوگ کون ہیں تو میں وہ بھی عرض کر دیتا اسی حدیث میں، لیکن میری نگاہ سے وہ حدیث نہیں گزری، ہرن بتایا ہوگا صاحب ہم تک نہیں پہنچی ہوگی، لیکن انہیں کی اولاد نے بتایا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ گھٹیا لوگ کون ہے؟ انزال کون ہے؟ استفتا کون ہے؟ اور نے فرمایا وہ جو کسی کو گالی دے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ان کو گالی دے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ آپ کا معاشرہ ہے، آپ دیکھ لیجیے، گالی دی جائے پرواہ نہیں ہے، خود گالی دے پرواہ نہیں ہے۔ چھٹے مولا فرمائے یہ شخص گھٹیا ہے، اس کے ساتھ مت بیٹھو تمہاری روح مردہ ہو جائے۔ ہر وہ شخص جو لوگوں کی عزتیں پامال کرے اسے پرواہ نہیں، اس کی اپنی عزت لوگ پامال کرے اسے پرواہ نہیں، اس کے ساتھ مت بیٹھو تمہاری روح مر جائے۔ میسج پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے؟ دوسرا وہ مقام جہاں روح مردہ ہو جاتی ہے، کہا فرمایا المحادثۃ مع النساء، لوگوں کے ساتھ گھٹیا لوگوں کے ساتھ بات کیا دل مردہ ہو گیا۔ اور کیسے دل مردہ ہوتی؟ فرمایا نامحرم عورتوں
سے باتیں کرنے سے. نوجوان دوست مل بیٹھے ہوئے ہیں, نامحرم عورت سے بات کریں گے, جی وہ ہم اچھی بات کر رہے ہیں, کام کی بات کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہنسی مذاق میں بات کرنی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ بات گناہوں کی طرف جاتی ہے, روح مردہ ہو رہی ہے, انسانی روح مردہ ہو جاتی ہے. لڑکیاں لوگوں کے ساتھ بیٹھی نامحرم عورتوں سے باتیں کریں, گناہ کوئی بھی گناہ انسان کرے روح اس کی کیا ہو جاتی ہے. اور جملہ میں آپ کے ساتھوں کی نظر پہلے کر چکا ہوں, میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب, یہ آنسو جو ہے خشک نہیں ہوتے, آنسو آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوتے مگر یہ بھی جب دل پتھرا تھا, اور دل نہیں پتھرا تھا مگر یہ بھی جب گناہ بڑھ جائے. دل پتھرانے کا مطلب کیا ہے؟ روح مردہ ہو چکی ہے. جن کی روح زندہ رہتی ہے ان کو علی علی سننے میں پھر مزہ بھی آتا ہے, ان کو ذکر حسین میں مزہ آتا ہے, ہر جملے میں لطف لیتے. یہ عزادار جو بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے یہ اپنی کیفیت بیان کرو. میں نے آپ کو دیکھا میرے بھائی جو ہر جملے میں داد دے رکھے, ادھر خطیب کچھ بول کر واہ واہ سبحان اللہ, ادھر جو خطیب نے کچھ کہا یہ مسکرا کے دیکھتا ہے, ادھر خطیب نے کچھ کہا, بدن متحرک ہے, بدن کی حرکت سے پتہ چل رہا ہے تو روح بھی مچل رہی ہے. جو ہے یا نہیں, آپ جب مسکراتے ہیں, جب آپ خوش ہوتے ہیں, جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, جب آپ سبحان اللہ بولتے ہیں, جب آپ بشک بولتے ہیں, جب آپ بابا بولتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اندر ایک روح ہے, یہ اس کے کام ہے, وہ ہے جو بدن کو حرکت دے رہی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا اب میں بت بنا بیٹھا ہوں, سوچتا تو ہوں مجھے اتنی کیوں آواز کر رہا ہے, میری بھی تو روح ہے, تو آواز نہیں کر رہی, پتہ نہیں کیا کہا خطیب نے, اور لوگوں نے نعرہ بھی لگا دیا, میں پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ وہ کیا. فرق یہ ہے ایک کی روح مردہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میسج پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ یہ فرق جو ہے وہ صرف اگر ساری روحیں توجہ چلو اپنی معرفت پیدا کر لے, اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے, ہر شخص اللہ ہر شخص اسی لطف کو حاصل کرے گا جو لطف ایک روح کو آنا چاہیے. روح کا جو لطف ہے علم حاصل کرنے کے بعد, فضائل سننے کے بعد, اللہ اس مزے جیسا کوئی مزہ نہیں. خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر کتاب پڑھتے تھے, ساری رات اسٹڈی کرنے کے بعد جب نماز فجر کا موقع آتا تھا, نماز فجر کے اٹھنے لگتے تھے, ہاتھوں کو یوں کرتے تھے, کنگڑائے لیتے تھے, کہتے تھے کہاں ہے بادشاہ نے وقت, اور کہاں ہے ان کے شہزادے, اور کہاں ہے ان کے چاو و شم رکھنے والے لوگ, آ کر دیکھیں جو مزہ ہمیں آ رہا ہے انہیں ملتا ہی نہیں. جو ہے نہیں, جو مزہ علی والے کو فضائل سننے میں آتا ہے وہ کہیں نہیں ملے. محبت سے علی کا جو مزہ ہے وہ کہیں نصیب. الا ومن احب علیا, بزرگان علماء اہل سنت نے لکھا, الا ومن احب علیا, لوگوں سنو نبی فرما رہے جو علی سے محبت کرے, قابل اللہ صلاتہ, جو علی سے محبت کرے اللہ اسی کی نماز قبول کرتا ہے. بزرگان علماء اہل سنت نے لکھا, اکابرین علماء اہل سنت نے لکھا, جو علی سے محبت کرے اسی کی نماز, اور جو علی سے محبت نہ کرے اس کی نماز منہ پہ دے ماری جائے, قبول نہیں ہوگی. الا ومن احب علیا قبل اللہ صلاتہ والصیامہ, اللہ روزے اسی کے قبول کرتا ہے علی سے محبت کرتا ہے. الا ومن احب علیا قبل اللہ قیامہ, راتوں کو جاگ کر رت جگہ میں عبادت اللہ اسی کی قبول کرتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہے. الا ومن احب علیا استجاب اللہ دعاءہ, آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت کرے اللہ دعائیں بھی اسی کی سنتا ہے. اللہ دعائیں بھی اسی کی پوری کرتا ہے. الا ومن احب علیا اعطاہ اللہ بكل عرق فی بدنہ مدینۃ فی الجنہ. حسین ترین جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر, جو علی
سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے، بدن میں رگیں کتنی ہیں آپ کے پاس؟ مجھے بھی نہیں پتا، اگر کسی کو پتا ہو میڈیکل سائنس والا کوئی شاید کی ہیلپ میں ہو کتنی لگی ہوتی ہے بدن میں، ہمیں کیا پتا، مجھے بھی نہیں معلوم۔ اچھی بات ہے، نہ آتا چاہے نہیں آتا۔ نبی نے فرمایا جو علی سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے، جتنی بدن میں رگیں ہیں ہر رگ کے مقابلے میں اعطاہ اللہ مدینۃ فی الجنہ، اللہ ہر رگ کے بدلے میں ایک شہر جنت میں عطا کرے۔ اتنے سارے شہر جنت کے محب علی کے لیے، اگر محب علی کسی کی شفاعت کر کے اسے اپنے کسی ایک شہر میں داخل کر دے تو پریشان ہو۔ اور جو ہے یہ محب علی کا وہ مقام ہے جو اللہ نے عطا کیا۔ علی سے محبت کرتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، جتنی محبت بڑھتی جائے گی۔ جملہ معرفت نفس کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں جملے کی کون قدر کرتا ہے، کون گہرائی سے اس جملے کو سنتا ہے۔ کیا ابھی سینکڑوں لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، کافی مجمع الحمدللہ۔ سوال، کس کی عبادت، کس کا عمل، کس نفس کا، کس روح کا عمل زیادہ ثواب ہے؟ ایک بندہ ہے 60 سال سے نماز پڑھتا، زندگی عبادت میں گزارتا، اول وقت کا نماز، سب سے پہلے دوڑ کے مسجد کا گیٹ کھلنے سے پہلے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، اول وقت کی نماز، اذان بھی دیتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، سب سے بڑا نمازی علاقے میں اس کی نماز افضل ہے یا نہیں؟ وہ جو تیسری صف میں آگے کھڑا ہو رہا ہے، دوسری صف میں جو آخری رکعتوں میں آگے ایڈ ہوتا ہے اس کی نماز افضل ہے۔ بوڑھے کی نماز افضل ہے کہ جوان کی نماز افضل ہے؟ مرد کی نماز افضل ہے کہ عورت کی نماز افضل ہے؟ بیمار کی نماز افضل ہے کہ تندرست کی نماز افضل ہے؟ سارے سوالات ہیں۔ وہ کون ہے جس کی نماز سب سے افضل ہے؟ وہ کون ہے جس کا عمل سب سے افضل ہے؟ روزے سب رکھتے ماہ رمضان میں، جو نہیں رکھتے اللہ ان کو توفیق دے رکھنے کی۔ کون سا روزے دار ہے جس کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ پوائنٹس اس کو سب رکھ رہے ہیں، ثواب اس کا سب زیادہ ہے؟ مجلس میں شب شریف ہے، آپ کی مجلس سن رہے ہیں، پڑھنے والا ہے، ثواب اس کا زیادہ ہے۔ سارے عزادار 600-700 عزادار مجلس سن رہے ہیں، ان عزاداروں میں سب سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ حج پر لوگ جاتے ہیں، عمرے پر لوگ جاتے ہیں، حاجیوں میں سب سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ عمرہ کرنے والے معتمرین میں سب سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ قرآن آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، سب قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا؟ سوال ہے یا نہیں؟ میرا موضوع ہے معرفت نفس، اور سوال ہے نفس کے حوالے سے، کس نفس کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا؟ کون سا ایسا نفس ہے؟ دیکھیے بدن عمل کر رہا ہے، نفس الگ سے حاکم ہے بدن پر، وہ کون سا نفس ہے؟ سارے نفوس نفس کی جمع، سارے نفوس نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے نفوس روزے رکھ رہے ہیں، سارے نفوس تلاوتیں کر رہے ہیں، سارے نفوس عبادتیں کر رہے ہیں، سارے نفوس عبادتیں کر رہے ہیں، ہر نفس اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا عمل انجام دے رہا ہے۔ وہ کون سا نفس ہے اس کو سب سے زیادہ بلند رتبہ ملے گا؟ جب روایات معصومین کی ورق گردانے کی تو ہر ورق پر یہی لکھا ہوا نظر آیا، جس نفس میں، جس دل میں، جس قلب میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہوگی اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اب بھلے جوان ہی کیوں نہ ہو، بوڑھا پیچھے رہ جائے گا، جوان کی محبت زیادہ، جوان کا ثواب۔ میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا، یا ولی آپ کی محبت میں گناہ چھوڑ دوں گا، مولا حسین آپ کا ماتمی
میں شرمندہ ہوں آپ سے، آپ کے ماتھے کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا کرنا چاہیے۔ مولا حسین آپ سخی ابن سخی ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، میں برا ہوں، آپ نے حر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تھا، مجھے بھی کر لیا۔ وہ جو ہے آپ دیکھتے تو نہیں، آپ نے تو مسیحی کو بھی بلا کے گلے سے لگایا اور وہاں کو جنت تحفے میں دے دیا۔ آپ جس کو چاہتے ہیں عطا کریں، آپ کا کام ہی عطا کرنا، میرا کام میں خطا کرنا، میرا کام گناہ کرنا۔ میں اپنی شرمندگی کا اعلان کرتا ہوں، مجھے جیسا ہونا چاہیے تھا میں ویسا کرنا چاہیے، میرا نفس اچھا ہے، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن اب جب بارگاہ حسین میں آیا مجھے پتا چلا کہ میرے آنسو کی قیمت بڑی لگائی ہے حسین۔ فاطمہ کی ماں جب آنسو کو سمیٹے وہ کم نہیں ہو سکتا، زہرا جب آنسو کو سمیٹے ان کی قیمت کم، اللہ جب آنسو پہ عنایتیں کرے وہ کم نہیں ہو سکتا۔ آنسو ایک آنسو اگر بہ گیا حسین کے لیے دنیا سمجھ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، کائنات بدل جاتا ہے۔ ایک آنسو نکل گیا بخشش ہو گیا۔ جب ایک آنسو کا یہ مقام ہے، اگر انسان بلک بلک کر حسین کے لیے روئے، کیا حسین اور حسین کی ماں دونوں دیکھیں گے نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے بچوں کو، جو اولاد ہے تم اپنے بچوں کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے جتنا حسین اپنے رونے والوں کو جانتے ہیں۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے ورنہ ابھی رو لے۔ آج اگر حسین کے غم میں یہ پانی کے نمکین آنسو لے کر بہا دیے دنیا سمجھ جائے گا، مرنے کے بعد اگر خون کے آنسو بہائے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ حسین کے لیے رو لو، حسین کے اصحاب کے لیے رو لو۔ حسین کے اصحاب اللہ اکبر، حبیب ابن مواہد آج سن کر حسین کا دوست اور حبیب، وہ حبیب جو واقعہ کربلا سے چند دن قبل مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہے۔ مسلم ابن اوسجہ کی عمر 90 برس، حبیب کی عمر 75 برس، 75 ایئرس، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ملتے، حبیب گھر سے مہندی خریدنے نکلے تھے، دیکھا چاروں طرف لوہار بیٹھے ہوئے ہیں، تلواریں تیز ہو رہی ہیں، اسلحہ تیز ہو رہا ہے۔ حبیب نے پوچھا مسلم یہ کیا دیکھ رہا ہوں کوفے کے بازار میں، ہر کوئی تلوار تیز کرا رہا ہے، ہر کوئی نیزے کی نلیاں تیز کرا رہا ہے۔ مسلم نے کہا حبیب تجھے نہیں پتا یہ لوگ حسین کے قتل کی تیاری کر رہے ہیں۔ حبیب کے ہاتھ میں مہندی تھی، اس نے مہندی پھینک دی، کہا اب اس سر کے خون سے یہ داڑھی رنگین ہوگی۔ یہ ہے حبیب، ایک سیکنڈ میں نفس نے فیصلہ کر لیا کہ گلا حسین پہ کٹانا ہے۔ گھر پہنچے حسین، عجیب مسائل ہے حبیب کے۔ حسین واللہ العلی العظیم قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حسین اگر خط نہ لکھتے تب بھی حبیب آتا، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ حسین اگر خط نہ لکھتے تب بھی حبیب آتا۔ میں ہزاروں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے یہ جملے سن کے آپ بلک بلک کی روئیں گے۔ ہر تھوڑی دیر میں کربلا میں ہر تھوڑی دیر میں خبر دی جاتی تھی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ کو فضا کے بتاتے تھے بی بی ابھی فلاں یزیدی 4000 کا لشکر لے رہا ہے، بی بی ابھی فلاں 2000
شہداء کا لشکر نکلا، بی بی ابھی فلاں 1000 بندوں کے ساتھ آیا، تڑپ گئی علی کی بیٹی، حسین سے جا کر کہا انہی کے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی نہ کر، بھیا خط لکھو حبیب کو۔ حسین نے خط لکھا، من الغریب الی الحبیب، ایک غریب خط لکھ رہا ہے اپنے دوست کو، اپنے حبیب کو۔ تب حسین نے خط لکھا، حبیب آ جاؤ، حسین ابن علی تمہارے بچپن کے دوست پر کڑا وقت پڑا ہے۔ یہ 2 لائنیں لکھی ہیں۔ زینب کبریٰ نے آگے بڑھ کر کہا میرے ماں جائے حسین اگر ہو سکے تو ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھ دے۔ کیا لکھوں؟ کہا لکھیے کہ اگر ہو سکے تو ذرا جلدی آ جاؤ۔ اللہ اکبر، عظمت حبیب ابن اللہ، اگر ہو سکے تو جلدی آ جاؤ۔ قاصد کے ہاتھ میں حسین ابن علی نے خط تھمایا، لے کر چلا قاصد خط، کوفہ پہنچا، حبیب کے گھر کا دروازہ بجایا، حبیب سفرے پر بیٹھے ہوئے تھے، دوڑ کر گئے، دروازہ کھلا، قاصد نے خط تھمایا، دیکھا لکھا ہوا تھا من الغریب الی الحبیب، آنکھوں سے لگایا حسین ابن علی نے خط، دار و مدار رونے لگے، ہچکیاں بن گئی حبیب کی، واپس آئے، بیگم نے حالت کو دیکھ لیا، کہا حبیب کس کا خط آیا ہے، کہ کیسی تمہاری حالت ہو گئی؟ کہ میرے بچپن کے دوست حسین ابن علی، میرے آقا میرے مولا کا خط آیا ہے، چاروں طرف سے نرغہ آدھا میں میرا مولا گرفتار ہے، مجھے بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے حبیب ہو سکے تو جلد آ جاؤ۔ کیا سوچا؟ کہ بیگم میں سوچ رہا ہوں، بس یہ سننا تھا۔ حبیب کی زوجہ نے کہا میری چادر پہننے میں چلی جاتی، یہ ہے کربلا والے، یہ ہے کربلا والے، میری چادر پہننے میں چلی جاتی ہوں۔ حبیب نے کہا صرف تیرا امتحان میں رہا تھا، لے کر چلے حبیب اپنے گھر والوں کو، اپنی سواری کو، اپنے سامان کو۔ جب کربلا پہنچے، عزاداروں مجھے نہیں معلوم میں یہ جملے کیسے پڑھوں، جیسے ہی کربلا حبیب پہنچے حسین کھڑے ہو گئے، چلو حبیب کا استقبال کرنے چلو، علی اکبر تم بھی آ جاؤ، قاسم بیٹے تم بھی آ جاؤ، عباس تم بھی میرے ساتھ چلو، سب جا رہے ہیں حبیب کا استقبال کرنے۔ حبیب نے دیکھا آقا بھی آ رہا ہے، آقا زادے بھی آ رہے ہیں، رونے لگا حبیب میرا مولا کتنا غریب ہو۔ حسین چل پڑے، جب عباس چل پڑے، جب قاسم چل پڑے، جب علی اکبر چل پڑے، ہو سکتا ہے اصحاب حسین نہ اٹھے ہو، سارے حسین کے صحابی، پورا لشکر حبیب کا استقبال کر رہا ہے۔ جیسے ہی جملہ سننا پھر کلیا کرنا، جیسے ہی لشکر نے دیکھا حبیب آ رہا ہے، سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، خیمے میں علی کی بیٹی نے آواز سنی، اللہ اکبر کا فضا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ تکبیر کی صدا کیسی ہے۔ فضے نے خیمے کا پردہ اٹھایا، دیکھا اصحاب حسینی تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے، یہ تکبیر کی صدا کیسی ہے؟ بتایا گیا حبیب آ گیا ہے، فوراً بتایا علی کی بیٹی تیری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حبیب پہنچ گیا ہے، بس یہ سننا تھا فضا زینب کا سلام، کتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی، جا کے زینب کا سلام حبیب کو دو۔ حبیب ابن مظاہر کو علی کی بیٹی کا سلام پہنچا، امامہ اٹھا دیا حبیب نے، خاک سر پہ ڈالنا شروع کی، ارے نوکروں کو سلام آ رہا ہے، مالکن کا سلام آیا ہے غلاموں کے لیے، کتنے غریب ہو گئے علی و اولاد علی۔ حبیب رو رہا ہے، اصحاب رو رہے، علی کی بیٹی جسے سلام بھجوائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ یہ حبیب اور مسلم ابن اوسجہ دونوں کربلا میں ساتھ پہنچے، جب مسلم خاک کربلا پہ گرے، مسلم ابن اوسجہ روایت کا جملہ یہ ہے، حسین اور حبیب دونوں مسلم کے قریب پہنچے، مسلم کی آخری سانسیں چل رہی تھی، حبیب نے مسلم کو دیکھا، مسلم نے حبیب کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حبیب نے یہ جملہ کہا، اگر مجھے یہ پتہ نہ
اللہ حسین کی غریبی پہ ہر شخص کو رونے کی توفیق عطا کرے. جب وقت نماز آیا ایک صحابی مولانا حسین کا جو کربلا میں شہید ہوا اس کا نام ہے ابو سمامہ سیداوی. ابو سمامہ سیداوی کہتا ہے مولا کتنا اچھا ہوتا نماز پڑھ کے اپنا گلا کٹا دیتا آپ پہ. حسین نے کہا تم نے نماز کو یاد کیا, اللہ مجھے نماز گزاروں میں قرار دے. یہ جملہ حسین نے جیسے ہی کہا ایک یزیدی وہاں سے چیخا تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. حبیب نے یہ سنا, حبیب کو جوش آیا, او شرابی تیری نماز قبول ہوگی اگر فرزند زہرا کی قبول نہ ہوگی. یہ کہہ کر حبیب نے تلوار نکالی. 75 سال کا بوڑھا حبیب, حسین کا مددگار حبیب, شیر کی مانند آگے بڑھا ہے. کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. جب حبیب خاک کے کربلا پر گرا حسین دوڑے ہیں میرے بچپن کا دوست. حبیب فقیر تھا, حبیب قاری قرآن تھا, حبیب سب سے بہترین تھا, حبیب افضل الفقہاء تھا. حسین نے کہا رحم اللہ حبیبہ, خدا حبیب پر رحمت کرے. آزاداروں سر کٹنا شروع ہوئے, ایک ایک کا سر کٹا, نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. سب کے سر کٹ کر نو کے نیزہ پہ بلند ہو کر کوفے پہنچے. جب کوفے سر پہنچے ہیں حبیب کے بیٹے نے دیکھا میرے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے. تلوار نکالی, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اسے قتل کیا. اپنے باپ کا سر گود میں لے کر کہنے لگا جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کا سر کبھی نو کے نیزہ پہ نہیں جاتا. میں کہوں گا کیسے کیسے میرے مولا زین العابدین حسین کے لال علی زین العابدین تو نے کیسے. آخری جملہ ختم ہو گئے مسائل. یہ جملہ بھی